بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جیسا کہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ بہن بھائی جو بہت مصروف ہیں جاب کی وجہ سے، یا خاص طور پہ بہنوں کے لیے ٹاپک ہے کہ جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہیں، بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، گھر کے کام کاج کو دیکھنا، تو ان بہنوں کے لیے بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے، یا کچھ بہنوں کی اتنی بزی لائف ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی وجہ سے 10 دن سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ پاتی، اور دل میں قلق ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ جو روحانیت کا سفر طے کرنا چاہتی ہیں بہنیں، ان کو بہت ہوتا ہے کہ کاش ہم اعتکاف میں بیٹھیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ روحانیت کا بہت جلد حصول ہو جاتا ہے جو بہن بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے۔ پہلی تو یہ کہ اعتکاف میں بہن اور بھائی بیٹھ سکتے ہیں جو مصروف لائف کے لیے ہو، کیا وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹاپک کے نفلی اعتکاف کیا ہے، اور اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کتنی ڈیوریشن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اس کی ٹائمنگ کیا ہونے چاہیے، اور پھر فضائل بھی اعتکاف کے انشاءاللہ تعالی ضرور ڈسکس کریں گے حدیث کی روح سے، اور اس کی نیت کیسی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اور وہ کیسے گھر میں اپنا اعتکاف ادا کر سکتی ہیں۔ جی بہنوں بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولیات رکھی ہیں دین کے معاملے میں، کہ وہ بہن بھائی جو سنت کا اعتکاف نہیں کر سکتی، پر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپشنز رکھے ہیں، اور بیسٹ آپشن آپ کے لیے ہے کہ نفلی اعتکاف۔ آپ نفلی اعتکاف بہن بھائی دونوں کر سکتے ہیں۔ اور جو بہنیں نفلی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، پہلے تو یہ سن لیں کہ اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ کر سکتی ہیں، رات کے ٹائم پہ کر سکتی ہیں، دن کے ٹائم پہ کر سکتی ہیں۔ بھائیوں کے لیے جیسے کہ مسجد میں جانا اعتکاف میں ہوتا ہے، پر بہنیں جیسے کہ یہاں مسجد کا سسٹم اتنا نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر پہ بھی مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں پھر آگے چل کے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ مسجد البیت کیا ہے اور کیسے آپ کو اس میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، پر پہلے نفلی اعتکاف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ نفلی اعتکاف کیا ہے، اور اگر ہم بیٹھنا بھی چاہیں تو کتنی ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے، کتنے دنوں کے لیے بیٹھنا چاہیے، کتنی ٹائم ڈیوریشن ہوگی تو ہمارا نفلی اعتکاف ہوگا۔ تو بہنوں بھائیوں، اس میں کوئی بھی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے، آپ 1 دن بیٹھیں، 2 دن بیٹھیں، 5 دن کے لیے بیٹھیں، 1 گھنٹہ کے لیے بیٹھیں، یا تھوڑے سی ٹائم کے لیے بیٹھ جائیں۔ بلکہ میں کہوں گی اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نیت کر کے بیٹھ رہی ہیں کہ میں نفلی اعتکاف کر رہی ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل ضرور 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 قبول فرمائیں گے۔ اچھا، نفلی اعتکاف کے بارے میں آپ نے سننا تو ہے کہ نفلی اعتکاف ہے، پر اس کے بارے میں کچھ میں احادیث مبارکہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نفلی اعتکاف کی کتنا ثواب زیادہ ہے۔ اور پہلے تو یہ کہ کچھ بہنوں بھائیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اعتکاف کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک تھوڑا بریف کرنا چاہتی ہوں کہ اعتکاف کی لغوی معنی دھرنا ماننا ہے، مطلب کہ معتکف یعنی جو بندہ بندی اعتکاف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ رہا ہے، وہ اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے، اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ویسے ہی ہے نا جیسے غنی کے بستر پہ ڈیرے جما دیے، اس اللہ تعالیٰ کی بالکل آگے ہم بیٹھ جاتے ہیں جیسے دھرنا مار کے۔ اور پھر جب بادشاہوں کے پاس ہم ان کے دربار میں جاتے ہیں تو بادشاہ کیا کیا نہیں عنایت فرماتے، تو یہ تو رب کریم بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بار کوشش کریں گی کہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب میں ہو جائے۔ اچھا، اب اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ ہیں، یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کے اور میرے دل میں ذوق و شوق پیدا ہو کہ اعتکاف کی کیا سعادت ہے، کیا فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کی خوش نودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور جن کی مسافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی 1 خندق کی مسافت جہنم سے
کتنی ہوگی؟ آسمان اور زمین کی ڈسٹنس سے زیادہ ہوگی، اور ایسی 3 خندقیں ہوں گی، تو سوچیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی انعام رکھے ہیں۔ اور ایک اور جگہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بلا خواہش شہرت ایک دن کا اعتکاف بجا لائے گا۔ کتنے دن کا بہن بھائیوں؟ صرف ایک دن کے اعتکاف کی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، 500 سال کی رہا ہوگا فاصلہ اس کے اور دوزخ کے درمیان، اور 1000 رات۔ اگر انہی راتوں میں کہیں ہمیں شب قدر بھی مل گئی تو پھر سوچیں کتنا، کیلکولیٹ کر کے آپ دیکھیں کتنا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف، اب یہ تو ہو گیا دنوں کی بات ہو گئی، اب تھوڑی دیر کا اعتکاف کا ثواب۔ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ سبحان اللہ، 300 شہیدوں کا ثواب۔ اور جو شخص خالص لوجہ اللہ رمضان شریف میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، یہ تو ہو گئے فضائل۔ اب نیت پہ آتے ہیں کہ نیت کیسی کرنی ہے۔ تو نیت کچھ بھی نہیں، آپ کی نیت دل کا ارادہ ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ نیت ہی کافی ہے آپ کی۔ کسی بھی آپ کی مادری زبان ہو، اگر عربی میں یاد کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، ہو سکے تو آپ عربی میں ہی نیت یاد کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں بہنوں، آپ بالکل کر سکتی ہیں، اور کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو مسجد البیت ایک ایریا خاص مخصوص کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں جا کے آپ آرام سے نیت کر سکتی ہیں۔ اور اگر نیت کر کے بیٹھ جائیں، یہ تو آپ پہ اور ہم پہ منحصر ہے کہ کتنی بار ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں، کبھی کبھار ہمارے مہمان آتے ہوتے ہیں تو ہم کیسے ان کے لیے مخصوص کوئی روم ہوتا ہے، جیسے آپ ڈرائنگ روم کہہ دیں، ٹی وی لاؤنج کہہ دیں، یا کبھی کبھار الگ ایک پورشن ہی گھر کا بنا دیتے ہیں کہ یہاں مہمان خانہ ہے، یہاں بیٹھ جائیں۔ تو جب وہ مہمان آتے ہیں تو آپ ان کے توجہ سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو بالکل آپ جتنی بار بھی چاہیں، آپ کو جب بھی ٹائم ملے، آپ اعتکاف کی نیت کر کے، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے اس جگہ پہ بیٹھ سکتی ہیں، مسجد البیت میں۔ اور یہ کتنا اچھا آپ کو لگے گا، جیسے بار بار آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہیں۔ یقین کریں، یہ سوچ کر ہی دل سرشار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور پھر وہاں سجدے، رکوع، نمازیں آپ جیسے بھی پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی پہ ہوگا، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور بار بار ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں گے۔ کتنا ایک خوبصورت لمحے ہوں گے آپ کے اور ہمارے پاس۔ جتنی بار آپ چاہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتی ہیں اعتکاف کے حساب سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی ٹائم ملا تو میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کر سکتی ہوں۔ اچھا، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کو زیادہ ڈسکس کریں گے، عورتیں کیسے مسجد بیت میں بیٹھ سکتی ہیں، انہیں کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں آپ میرے ساتھ ٹچ پہ رہیے گا، اور نفلی اعتکاف آپ کر سکتی ہیں، کسی بھی لمحے کر سکتی ہیں، کہیں کسی جگہ بھی کر سکتی ہیں، اور کوئی جگہ مخصوص کر کے بھی کر سکتی ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔